السلام علیکم دوستو، اصل میں یہ جنگ چائنا اور امریکہ کی جنگ ہے۔ آف کورس اسرائیل تو اس میں ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور ان کا تو کوئی اور ہی فوکس ہے، لیکن جو اکانومی اور سپلائی چین کا فوکس ہے وہ امریکہ اور چائنا کا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ آل اباؤٹ ریلیجس فوکس۔ ریلیجس فوکس بھی ہے اور وہ اسرائیل کا ہے کہ اسرائیل کا بڑا زبردست فوکس ہے، اور نیتن یاہو کی جو عقل ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے بڑا لیڈر بن جاؤں مڈل ایسٹ میں، اور پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہپ لوں اور یہودیوں کی صہیونیوں کی ہسٹری میں زندہ رہ سکوں اور مجھے کوئی پرائم منسٹر شپ سے نہ اتار سکے۔ تو اس کا فوکس تو اتنا ہے، اور اس میں وہ ہر ہک اور کرک والا ذریعہ اپنا رہا ہے۔ اور بائی دا وے اگر آپ سی آئی اے کی رپورٹس پڑھیں تو پچھلے 40 سال میں یا اس سے بھی زیادہ جو عرصہ ہے، کوئی ایک بھی اسرائیل کا پرائم منسٹر نہیں رہا جو کہ امریکہ گیا ہو اور اس نے ڈیمانڈ نہ کی ہو کہ ایران پہ حملہ کریں۔ لیکن ابھی ٹرمپ نے کیوں بات مان لی؟ کیونکہ کسی پریزیڈنٹ نے یہ بات نہیں مانی، اور وہ کسی اور طریقے سے، ہیلے سے، بہانے سے یہودیوں کو یا پرٹیکولرلی اسرائیلی پرائم منسٹر کو خوش کرتے رہے۔ خوش کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ہے صہیونی لابی اور اسرائیل کی جو انہوں نے اتنی ذرا چھاپ ڈالی ہوئی ہے ہماری کانگریس پہ، ہماری پریزیڈنسی پہ۔ تو میری ہوپ ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اس چھاپ سے نکل آئے گا، کیونکہ سارا میڈیا کنٹرول تھا۔ پہلے ایک ٹپیکل میڈیا ہوتا تھا اور اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا تھا، اور وہ کنٹرول تھا صہیونی لابی سے۔ اب یہ بات بالکل چینج ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ صہیونی لابی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے امریکہ میں، اور آج وقت ہے کہ آپ اگر وہ بات نہ کریں تو آپ کی بات کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پہلے ایک وقت تھا کہ جب تک اے پیک سے آپ پیسے نہ لیں آپ جیت نہیں سکتے تھے، اور اب وقت یہ آنے والا ہے کہ اگر آپ اے پیک سے پیسے لیں گے اور سپورٹ لیں گے تو آپ شاید جیت ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج آئی ہے امریکہ میں، جو کہ اور بھی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، پردے اٹھیں گے، ویسے ویسے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اب بات کریں ٹرمپ کی، تو ٹرمپ جو ہے وہ ایک ٹیکٹیکل نیگوشیٹر ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو عرض کیا کہ 3 طرح کی نیگوشیشن ہوتی ہے: ٹیکٹیکل، اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل۔ بات یہ ہے کہ ایران اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل نیگوشیشن کر رہا ہے، چائنا اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل نیگوشیشن کر رہا ہے، بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیگوشیشن کرتا ہے۔ وہ ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں؟ ڈرانا، دھمکانا، بڑا کر کے دکھانا۔ تو یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹرمپ ہر روز یہ کام کرتا ہے۔ اس نے ساری زندگی ٹیکٹکس ہی سیکھے ہیں اور ٹیکٹکس ہی استعمال کیے ہیں کہ ایک طرف روب دکھا دیا، دوسری طرف کچھ اور پیسہ دکھا دیا، تو اگر بات نہ بنی تو پھر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اگر بات بن گئی تو آپ بہت بڑے لیڈر بن گئے تھے۔ چونکہ اس وقت ٹرمپ کے پاس پاور بہت بڑی ہے، امریکہ کی سب سے بڑی پاور ہے، تو اس لیے اس کے جو ٹیکٹکس ہیں، جو اس کے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ کسی نے بلف کال کر لیا۔ ٹرمپ از دا ویری بگ بلف ماسٹر، اور وہ اس نے اب بلف کال کر لیا ایران نے، کیونکہ ایران نے کہا کہ دیکھا جائے گا۔ اب ایران کی بات بھی سن لیں کہ ایران، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ احزاب پڑھیں، اس میں آپ کو بالکل ایران کی اس وقت کی سچویشن ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ اسی طرح میں آپ کو عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ایران کی سچویشن کو اچھی طرح سمجھنا ہو تو سورہ احزاب آیات 10 سے آیات 25 پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ سورہ 10 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی، دل پھٹے جا رہے تھے، پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور انہیں کہتے کہ کسی صورت نہیں ہے، یہ پورے عرب مل کے آ گیا ہے، اور انہوں نے یہودیوں کو بھی آپس میں پیچھے سے ملا لیا ہے، حالانکہ ان کا پیکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے پیکٹ توڑ کے پیچھے سے ان کی ہیلپ کی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ کسی صورت بھی ہم نہیں بچ سکتے، ہمیں الائنس کر لینا چاہیے، ان کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک طرف چاند اور دوسری طرف سورج بھی ہو، تو میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر آیا 25 میں اللہ تعالیٰ کنکلوژن بتاتا ہے کہ کیسے ہم نے ہوائیں چلائیں اور دشمن کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، اور وہ بالکل بغیر کسی فائدے کے ان کو ناراض لوٹنا پڑا۔ پھر وہ اپنی وکٹریاں ڈکلیئر کرتے رہے، جیسے کہ ٹرمپ ڈکلیئر کرتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ٹرمپ وکٹری ڈکلیئر کرے گا، اور دیکھ لیں ٹرمپ ہر صورت میں اپنی وکٹری ڈکلیئر کرے گا، اور حقیقت میں یہ اس کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی۔ تو یہ امریکہ کی ڈیفیٹ ہوگی، یہ ٹرمپ کی صرف ڈیفیٹ نہیں ہوگی۔ انفارچونیٹلی ٹرمپ نے، ہمیں اس چیز کی سخت تکلیف ہے، انفارچونیٹلی جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں وہ امریکہ کو نہ صرف اکنامکلی بلکہ مورلی بہت پیچھے لے جا رہی ہیں۔ تو اللہ بھلا کرے۔ بہرحال یہ اللہ کے طریقے ہیں کہ چیزیں اوپر اور نیچے جاتی ہیں، تو جب آپ مورلی کرپٹ ہوتے ہیں نا تو انفارچونیٹلی پھر اکنامکلی بھی آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو چونکہ ٹرمپ ایپسٹین کلاس ہے اور یہ مورلی ایبسولوٹلی کرپٹ ہے، جو لوگ مورلی کرپٹ ہوتے ہیں ان کا پھر کوئی حال نہیں ہوتا، وہ ایونچولی ڈارکنس ان کو لے جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ
پوری نیشنز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یہ 1 2 4 5 10 100 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے. تو اس وقت امریکہ اپنی پیک پہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو حرکتیں ہیں ہمارے لیڈرز کی وہ ہمیں بڑی جلدی اس پیک سے اتار دیں گی، اور اس پہ ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف جانی ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. بات یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، اور اس کے ہاتھ میں خیر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ ذلت خریدیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ذلت کا سودا کر لی ہو، اپنی عزت کا سودا کر لیا اور ذلت خریدنے کا آپ نے ٹھان لی ہو، پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جو ایپسٹین کلاس ہے یہ ساری کی ساری اپنی عزت کا سودا کر چکی ہے. ان کے ہاں مورالٹی اور عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بات ہوگی ٹرمپ کی. تو ٹرمپ جو ہے اب بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے فیس سیونگ دے. اور آف کورس ایران نہیں چاہتا کہ یہ اینڈ لیس وار ہو، وہ تو چاہتے ہیں یہ وار رکے، لیکن ان کی اسٹریٹجی وہی اسٹریٹجی ہے جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہے. کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ٹرنچز کھودی تھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان لوگوں نے بھی پورے ٹنلز کھودے ہوئے ہیں ساری کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ، اور ٹنل کے اندر سے جہاں بام بھی نہیں جا سکتے یہ لوگ میزائل فائر کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ ٹرمپ اینڈ کمپنی کو بھی پتہ ہے یہ مان نہیں رہے، اس لیے یہ اسٹیٹ آف ہرموز پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے پھر جی نیوکلر کر دیں گے، نیوکلر بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، اور ایون انرجی کی جو بگسٹ اسٹریٹجک ایسٹ ہے ایران کے، ان کو نہیں ہٹ کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو کہ وہ فل فور ریٹیلیٹ کرے گا. اور وہ دکھا رہا ہے کہ وہ اسرائیل بھی اتنا وولنریبل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں جہاں کے امریکہ کے ایسٹ ہیں، اور ایون امریکہ کے اپنے جہاز بھی جہاں لنگر انداز ہیں، وہ سارے ایران کی زد میں ہیں. تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ پھر بچ کے نکل سکیں. تو وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو بات یہ ہوگی کہ یا تو پھر سارے ڈوبو، اور یہ ٹرمپ کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے ہی اس کی اپروول ریٹنگ بہت بری طرح گر رہی ہے. الیکشن نومبر میں آنے والے ہیں اور یہ بالکل دھڑم تختہ ہو جائے گا ٹرمپ کا. تو اس لیے ٹرمپ ہر صورت میں چاہے گا کہ مجھے کوئی فیس سیونگ ملے. آن دا ادر ہینڈ وہ دھمکیاں لگاتا رہے گا، کیونکہ وہ تو اس کی شرست میں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ایک دن صبح دھمکی لگاتا ہے، رات کو پیچھے ہٹتا ہے، کہتا ہے جی اب جو ایرانی لیڈرشپ آئی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اور پھر بعد میں پیچھے ہٹے گا، پھر دھمکی لگائے گا. تو یہ جو ٹیکٹیکل نیگوشیٹر ہوتے ہیں ان کی یہ خاصہ ہوتا ہے. اب ایران کیسے اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل ہے، دیکھیں میں آپ کو بس اب چھوٹی سی اتنی بات سمجھاؤں گا کہ وہ اپنی ٹیکنیکل جو طریقے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیکل طریقے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اسٹریٹجکلی وہ بات کر رہے ہیں. وہ بات اس طرح نہیں کر رہے جس سے آپ کی بےزتی ہو، جس سے آپ چھوٹے لگیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی نہ آرمی ہے نہ ایمونیشن ہے، لیکن ان کے پاس اسٹریٹجی ہے، حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت دے دی، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو ہم نے بہت بڑی دولت دے دی. تو بات یہ ہے کہ وہ حکمت استعمال کر رہے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انہوں نے آگے لگائے ہوئے ہیں، اور اتنے ٹیکنیکلی ایڈوانس ان کے انجینئرز ہیں کہ انہوں نے خود اپنے میزائلز تیار کیے ہیں اور خود اپنی ٹیکنالوجی تیار کی ہے. اور اسی طرح وہ اپنی بڑی اسٹریٹجک ڈائریکشن بڑے طریقے سے بات کر رہے ہیں. ترکی سے بڑے طریقے سے بات کر رہے ہیں، پاکستان سے بڑے طریقے سے بات کر رہے ہیں، چائنا اور رشیا سے بڑے طریقے سے بات کر رہے ہیں، پوری دنیا سے بڑے طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور وہ ہمارے دوست محیط پیرزادہ اینڈ کمپنی کہتے تھے نہیں یہ پاکستان کو صرف یوز کیا جا رہا ہے. یس یوز کیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا، اور میں نے محیط بھائی کو میسج بھی چھوڑا تھا کہ پاکستان اس وقت بڑی ہی اچھی سچویشن میں ہے نیگوشیٹ کروانے کے لیے، کیونکہ امریکہ پاکستان کو اپنا دوست کہتا ہے اور پاکستان پہ کسی حد تک ٹرسٹ بھی کرتا ہے. چائنا بے انتہا ٹرسٹ کرتا ہے پاکستان پہ. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب دو میجر نیگوشیٹر ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنی عزت رکھنا چاہتے ہیں، اور چائنا کا تو ویسے بھی انداز ایسا ہے کہ وہ بیہائنڈ دا سین ہو کے بات کرتا ہے، تو وہ چاہے گا چائنا کہ مجھے کوئی لے کے آئے اور بات میری مانے، بجائے اس کے کہ میں خود آؤں. تو اس لیے چائنا بڑی اسٹریٹجیکلی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے سے انہوں نے یہ اشارہ دیا ہوا ہے پاکستان کو چلو ٹھیک ہے تم آگے لگو اور